اسرائیل وہ سانپ ہے جو اپنے ہی انڈے نگل جاتا ہے۔ یہ جو حملہ ہے، قطر کہتا ہے کہ ہمیں نہیں بتایا گیا، اسرائیل کہتا ہے کہ امریکہ کی آشیرواد ہے، امریکہ کہتا ہے کہ ہم نے قطر کو بتا دیا تھا، ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ وہ بڑے ناخوش ہیں۔ اب ایک نئی صف بندی جو ہے وہ ہوگی ایک مرتبہ پھر، امریکہ اسرائیل کے ساتھ ہے، ٹرمپ ناقابل بھروسہ اور ناقابل اعتماد ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، وہی ہوا جس کا ڈر تھا، اور وہ ڈر کیا تھا کہ اسرائیل وہ سانپ ہے جو اپنے ہی انڈے نگل جاتا ہے، اور وہی ہوا کہ اسرائیل نے بالآخر ان تمام ملکوں کو بھی نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے جو کہ اس کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھتے ہیں، اس کے خیر خواہ ہیں، یا پھر وہ اس جنگ کے اندر اسرائیل کو جو بھی غزہ کے اندر ہو رہا ہے اس کے حوالے سے آفیشلی تو کہتے ہیں مگر کوئی پریکٹیکلی اس کو کوئی مخالفت نہیں کرتا۔ اگر آپ دیکھیں عرب دنیا اس وقت جو ہے وہ پوری طرح سے اسرائیل کے کنٹرول میں نظر آتی ہے۔ ابھی اسرائیل ایران جنگ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ قطر سے امریکی طیارے اڑے بھی، اور پھر اس کا جواب جو تھا وہ قطر کے حوالے سے وہ ایران نے دیا۔ لیکن ایک بات ہے کہ ان کا جو سب سے بڑا ٹی وی نیٹ ورک ہے، یعنی جو قطر کے اندر ہے، دوحہ کے اندر ہے، اور وہ الجزیرہ ہے، وہ بہت بہترین کوریج جو ہے وہ فلسطین کی اور اسرائیل کے خلاف اور جو غزہ میں ہو رہا ہے اس کی کر رہا ہے، اور بغیر کسی دباؤ کے کر رہا ہے۔ ان کی پوری میڈیا ٹیم جو ہے وہ ماری جا چکی ہے، شہید ہو چکی ہے، اس کے باوجود وہ کر رہے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ کل جو ہوا ہے، جو یعنی قطر کے اوپر جو اسرائیل نے حملہ کیا ہے، یہ ایک اتنی بڑی دھوکہ ہی ہے کہ جس کی مثال جو ہے وہ ہمیں حالیہ تاریخ میں تو نہیں ملتی۔ یعنی کہ قطر وہ ملک ہے جس نے کہ آفر کیا اسرائیل کو بھی اور امریکہ کو بھی کہ جو نیگوسیشنز ہیں، جو بات چیت ہے، وہ اپنی سرزمین پر کرنے کے لیے وہ جگہ پرووائڈ کر سکتا ہے۔ اور حماس کی لیڈرشپ وہاں پہ موجود تھی۔ حماس کی لیڈرشپ اس ڈیل کے اوپر بات کر رہی تھی جو کہ ٹرمپ نے حالیہ دنوں میں پیش کی تھی، جس میں کہ انہوں نے ڈیڈ لائن بھی دی تھی، انہوں نے تھریٹ بھی کیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ غزہ کے حوالے سے حماس کو جو ہے وہ اپنے یرغمالی وہ واپس کر دے۔ اب اس پوری سینیریو کے اندر جبکہ حماس کی لیڈرشپ وہاں پہ بات چیت کر رہی تھی، مشاورت کر رہی تھی، اپنا کوئی لائحہ عمل بنا رہی تھی، اس دوران اسرائیل جو ہے وہ حملہ کرتا ہے، اسی جگہ پہ ٹارگٹ کرتا ہے جہاں پہ یہ لیڈرشپ موجود ہے۔ اس میں ابھی تک اطلاع ہے کہ خلیل الحیہ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، لیکن باقی لیڈرشپ کا کہا جا رہا ہے کہ وہ محفوظ ہے، لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ اس میں شہید ہوئے ہیں۔ اور یہ جو حملہ ہے یہ اسرائیل کہتا ہے، یعنی قطر کہتا ہے کہ ہمیں نہیں بتایا گیا، اسرائیل کہتا ہے کہ امریکہ کی آشیرواد ہے، امریکہ کہتا ہے کہ ہم نے قطر کو بتا دیا تھا، پھر ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ وہ بڑے ناخوش ہیں اور ان کو اس بات کی قطعی خوشی نہیں ہے کہ قطر کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا گیا ہے۔ اب ایک حملہ ہو چکا ہے، اس کے اوپر لمبا چوڑا ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ بھی کیا ہے، اور پھر وہ لیکن قطر نے اس بیان کو بالکل مسترد کیا ہے، امریکہ کے اسٹیٹمنٹ کو مسترد کیا ہے کہ قطر جو ہے اس کو پہلے سے آگاہی دی ہوئی تھی کہ اس طرح کا حملہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ قطر نے اس کے اوپر شدید رد عمل کا مظاہرہ کیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسرائیل جو قطری وزیر اعظم ہے انہوں نے یہ کہا کہ وہ اسرائیلی حملے کے جواب کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ انہوں نے اسرائیل کو پیغام دیا کہ ان کا ملک اس واقعے کو ہرگز نظر انداز نہیں کرے گا۔ قطر کے وزیر اعظم جو شیخ محمد ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ محض بیانات اور مذمتوں سے آگے بڑھ کر رد عمل دینے کے تمام ذرائع بروئے کار لا رہے ہیں، اور اس سلسلے میں ایک قانونی ٹیم بھی تشکیل دی جا رہی ہے تاکہ اسرائیل کو جواب دہ ٹھہرایا جا سکے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک فیصلہ کن موڑ پر ہم پہنچ چکے ہیں، اور ایسے بربریت پر مشتمل اقدامات کے خلاف پورے خطے سے جواب آنا چاہیے۔ اور انہوں نے امریکی کردار پر بھی رد عمل دیا اور کہا کہ حملے کے 10 منٹ کے بعد امریکی حکام نے قطری حکام سے رابطہ کیا، تاہم ڈرون ریڈار پر نظر نہ آنے کے باعث قطر حملے کو روکنے میں ناکام رہا۔ یہ بھی انہوں نے کہا کہ غزہ جنگ بندی میں ثالثی کے کردار سے متعلق جو ہے اس میں وہ ان کی کوششیں جاری رہیں گی۔ تو ایک تو یہ کہ 10 منٹ کے بعد
امریکی حکام نے قطری حکام سے رابطہ کیا اور ان کو، جبکہ یہ حملہ ہو چکا ہوا تھا، یہ ڈرونز جو کہ اسرائیل نے استعمال کیے وہ وہاں پہ پہنچ چکے ہوئے تھے، اور ان کو کوئی ٹیکنالوجی جو ہے وہ قطر کی، اور دیکھا جائے تو قطر اس وقت جو ہے وہ جدید ترین اس کے پاس ہتھیار ہیں، ان کے پاس رفال بھی ہیں جو کہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کا طیارہ کیا جاتا ہے، ان کے پاس بلینز آف ڈالرز کا اسلحہ جو ہے اس وقت موجود ہے، لیکن وہی بات ہے کہ ان کو چلانے والا کوئی نہیں ہے، ان کے پاس وہ فورس نہیں ہے، ان کے پاس وہ آرمی موجود نہیں ہے، ان کے پاس وہ طاقت موجود نہیں ہے کہ وہ اس اسلحے کو استعمال کر سکیں۔ تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان آپ کو جو ہے وہ بار بار یاد آئے گا کہ پاکستان نے وہی اسرائیلی ڈرونز جو کہ انڈیا اڑا رہا تھا ہاروپ کی صورت میں، اس کو کس طرح سے مار گرایا، اور کس طرح سے انہوں نے پاکستان نے اس کو جو ہے ہندوستان کے 7 طیارے، 7 کہا جا رہا ہے، UAV اس کے اندر شامل کرے تو 7 بنتے ہیں، 6 طیارے جو مستند طیارے یعنی طیارے ہوتے ہیں، جس میں رفال 5 تھے، ایک اس میں جو تھا وہ معراج تھا، یہ سب پاکستان نے مار گرائے۔ تو اتنی بڑی طاقت ہونے کے باوجود، جس کی کہ سراؤنڈنگز پہ اڈے بھی امریکہ کے موجود ہیں، اور وہ اڈے جو ہیں وہ دیکھا جائے تو قطر کی سیکیورٹی بھی امریکہ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ وہ اعتماد ہے جو کہ قطر کو امریکہ کے اوپر تھا اور اسرائیل کے اوپر تھا کہ ان کو کبھی نشانہ نہیں بنایا جائے گا۔ یہی وہ قطر ہے کہ جب اسرائیل اور ایران کی جنگ ہوئی تو اس کے اندر یہاں سے جو ہے کہا گیا کہ انہوں نے مطلب روکا نہیں، اور یہاں سے طیارے بھی اڑے اور پھر ایران نے وہاں پہ حملہ بھی کیا۔ تو یہ اسرائیل اور امریکہ پر اعتبار کرنے کا یہ نتیجہ ہوتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں اس پوری ورلڈ پاور کے بیچ میں تو امریکہ اور اسرائیل کا جو کردار ہے، جو گٹھ جوڑ ہے وہ بالکل مستند ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بھارت اس گٹھ جوڑ کا حصہ نہیں ہے تو وہ بالکل غلط سوچ رہا ہے۔ میں اس کے اوپر آتی ہوں کہ کس طرح سے اب امریکہ اور بھارت کے بیچ محبت کی پینگیں دوبارہ شروع ہوئی ہیں، اور وہ پینگیں کہیں گئی نہیں تھی۔ ہم نے کئی بارہا یہ بات کہی ہے کہ امریکہ ایک ٹرسٹ وردی فرینڈ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، خاص کر کے پاکستان کا۔ تو ابھی کہا یہ جا رہا ہے کہ اسرائیل نے جو حماس کی لیڈرشپ کو وہاں پہ ٹارگٹ کیا، حماس کی لیڈرشپ کچھ جو ہے وہ ٹرکی میں بھی موجود ہے، تو کیا اسرائیل ٹرکی کو بھی اٹیک کر سکتا ہے؟ اسرائیل کا اگلا نشانہ جو ہے وہ ٹرکی ہو سکتا ہے؟ یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے، اور اس سے اگر ایسا ہوتا ہے تو ٹرکی جو کہ نیٹو کا ایلائی بھی ہے لیکن بہت سارے ملکوں کے ساتھ اس کی دوستی بھی نہیں ہے، اور ٹرکی جو کہ اسرائیل کے قریب ترین ملک ہے، ٹرکی جس نے حال ہی میں تجارت کے اپنے روابط جو تھے وہ سسپینڈ کیے، ختم کیے اسرائیل کے ساتھ، لیکن اس کا ایک ٹریڈ ڈیل جو ہے وہ ان کی رہتی ہے۔ ٹرکی یورپ کے بالکل دل میں اور ایشیا کے دل میں موجود ہے، ایک بہت ہی اہم ملک ہے، اور کیا اگر ایسا ہوا، کہا یہ جا رہا ہے کہ اب اسرائیل اس کو بھی نہیں چھوڑے گا، کیونکہ اسرائیل نے ایک ایک کر کے اپنے جتنے بھی اس ریجن کے اندر، یعنی سیریا کو اٹیک کیا ہے، ایران کو اٹیک کیا ہے، اسرائیل نے لبنان کو اٹیک کرتے ہیں، اور وہ تو عرصے دراز سے کرتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ تمام جو اس کے ارد گرد مسلم ممالک ہیں وہ تب سب کو جو ہے وہ اٹیک کر چکا ہے، اب صرف ٹرکی رہ گیا ہے، اور قطر کا آپ نے انجام دیکھ لیا کہ قطر کو بھی انہوں نے نشانہ بنایا، اور اس کے ساتھ UAE گو کہ اب کہہ رہا ہے کہ وہ قطر کے ساتھ ہے اور انہوں نے ہمدردی کا اظہار کیا۔ لیکن کیا اس وقت میں پاکستان سمیت پوری دنیا، خاص کر کے سعودی عرب اور عرب ممالک، کیا وہ قطر کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ کیا اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا؟ وہ چاہیں تو دے سکتے ہیں، یعنی اردن جیسا ملک جو کہ گود میں بیٹھا ہوا ہے اسرائیل کی، اردن جیسا ملک جو ہے وہ اگر تھوڑا سا نیوٹرل ہو جائے، تھوڑا سا ہو جائے، زیادہ نہ ہو جائے، اپنی ایئر اسپیس ہی بند کر دے اسرائیل کے لیے، تو بھی ایک بہت بڑا فرق پڑے گا، مگر ایسا ہونا ممکن نظر نہیں آتا۔ اب جواب کیا دے گا؟ قطر نے کہا ہے کہ وہ جواب دیں گے، کیسے جواب دیں گے، کیا جواب دیں گے، یہ آنے والے دنوں میں یا شاید اگلے کچھ گھنٹوں کے اندر اس کا پتہ چل جائے گا۔ لیکن اصل سوال یہ کہ اگلا ٹارگٹ اسرائیل کا کون ہے؟ کیا وہ ٹرکی ہے یا وہ پاکستان ہے؟ کیونکہ یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے، اور پاکستان پہ تو انڈائریکٹ حملہ کیا ہے۔ ہاروپ جو ڈرونز تھے وہ اسرائیلی ٹیکنالوجی کے ڈرونز تھے، اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کے ڈرونز تھے جو کہ پاکستان پر حملے کے لیے استعمال کیے گئے، جس کے ساتھ ان کے میزائل بھی تھے، اسی طرح یعنی ہتھیار بھی تھے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ جو انہوں نے انڈیا نے جو حملہ کیا اس کے اوپر پوری سپورٹ تھی، اس سے پہلے 150 لوگوں کی ٹیم گئی، انہوں نے پوری طرح سے ٹرین کیا، اور اس کی ٹریننگ کے بعد جو ہے پاکستان پر حملہ کیا گیا۔ تو
کون اگلا نشانہ ہوگا؟ حماس کی لیڈرشپ ظاہر ہے پاکستان کے اندر موجود نہیں ہے، لیکن اسرائیل کے اندر وہ ضرور ہوتے ہیں۔ اب جہاں جہاں حماس کی لیڈرشپ ہوگی وہاں اسرائیل جو ہے اٹیک کر سکتا ہے، اور پاکستان تو پہلے ہی نشانہ بن چکا ہے۔ اچھا، اب اس میں ایک بہت اہم جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اب ایک نئی صف بندی جو ہے وہ ہوگی ایک مرتبہ پھر۔ امریکہ اسرائیل کے ساتھ ہے، گو کہ وہ کہہ رہے شرمندگی ہے، مگر ٹرمپ ناقابل بھروسہ اور ناقابل اعتماد ہیں، ان کے اوپر قطعی طور پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ یہی ٹرمپ کل تک انڈیا کو دھمکیاں لگا رہا تھا، یہی ٹرمپ ہمارے حق میں بول کے انڈیا کو استعمال کر رہا تھا، بارگیننگ چپ کے طور پر پاکستان کے لیے وہ بات کر رہا تھا، اور آپ نے دیکھا کہ آخر میں کل جو ان کی ٹریڈ ڈیل کے حوالے سے بات چیت ہوئی اور اس کے اوپر انہوں نے اپنا دوبارہ سے کہا، اور بڑی ایک محبت کی پینگیں انہوں نے ہندوستان کے ساتھ بڑھائی ہیں، اور یہ کہا ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ ان کے بہت قریبی تعلقات ہیں، وہ ری نیگوشیٹ کریں گے ٹریڈ ڈیل کو، اور ٹریڈ ڈیل کے ساتھ جو ہے وہ آگے جائیں گے۔ اس میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہونا تھا، اور پاکستان کو شاید یہ بات پتہ بھی ہے، شاید نہیں، یقیناً یہ بات پتہ ہے، لیکن پاکستان ظاہر ہے اس وقت جو بہترین پاکستان کی فارن پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ تعلقات رکھے ہوئے ہے، لیکن چین کے ساتھ بھی بہترین تعلقات پہ ہے، پاکستان ایران کے ساتھ بھی بہترین تعلقات پہ ہے، پاکستان اس وقت جو ہے سوائے ایک طرف افغانستان کے اپنے تمام نیبرز کے ساتھ جو ہے بہترین تعلقات رکھے ہوئے ہے، اور پاکستان کی جو پالیسی ہے وہ ظاہر ہے کہ اس وقت اس کے لیے فروٹفل بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ حال ہی میں وزیر اعظم کی روس کے ساتھ بھی جو ملاقات ہوئی ہے وہ بھی بڑی فروٹفل ہے، وہ بھی بڑے اس کے بھی ثمرات نظر آ سکتے ہیں، جو ہماری بہت سارے ماہرین کے ساتھ بات ہوئی ہے۔ تو پاکستان اپنی اس پوری جو صف بندی ہے اس میں اپنے ایلائز، جو اس کے نیچرل ایلائز ہیں، وہ چین کے ساتھ ہے، اور پاکستان جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ اگر آنے والے دنوں میں جو نظر آ رہا ہے ایران کے ساتھ بھی بہترین تعلقات پہ ہے، تو لگتا ایسے ہے کہ امریکہ ایک مرتبہ پھر بھارت کی طرف پلٹے گا، اور ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ پاکستان پہلے سے ہی خیر چین کے ساتھ ہے، لیکن وہ ایک جو نیا ورلڈ آرڈر ہے اس کے اندر پاکستان اپنے جو قریب ترین ہمسائے ہیں ان کے ساتھ کھڑا نظر آ سکتا ہے، اور آ رہا ہے اور آئے گا۔ تو ایک طرح سے یہ جو صف بندی ہے یہ اب ہونی شروع ہو گئی ہے، اور یہ کسی بڑی جنگ کا اگر قطر جواب دیتا ہے، اگر دوسرے عرب ممالک اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ ایک کسی نئی بڑی جنگ کا پیش خیمہ بن سکتا ہے، ایک نئی بڑی جنگ ہو سکتی ہے اس پورے ریجن کے اندر۔ کوئی تو یعنی اسرائیل کو جو ہے وہ کنٹرول کر سکتا ہے، اور ایسی صورت میں پاکستان کی جو ڈیفنس ہے، پاکستان کی جو ڈیفنس لائن ہے، پاکستان کی جو آرمڈ فورسز ہیں، ان کے اوپر پاکستان کی عوام کا تو اعتماد ہے، لیکن پورے مسلم امہ کا بھی اعتماد ہے۔ بہت کرٹیکل دن آنے والے ہیں، آنے والے دنوں میں اس پوری چیز کو جو ہے وہ دیکھا جائے گا، لیکن یہ بات اپنی تیاری جو ہے، اور پاکستان تو پہلے ہی کہتا ہے کہ بھارت اس کے اوپر کسی بھی وقت یعنی ہمارے ہاں یہ پرسیپشن بہت زیادہ مضبوط ہے، اور تیاری پوری ہے کہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے اوپر کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے، اور اس کے پیچھے اسرائیل بھی ہو سکتا ہے، اور دیگر ممالک بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، جس میں کہ امریکہ کی آشیرواد کے بغیر کچھ بھی اسرائیل جو ہے وہ اس وقت تک نہیں کر رہا ہے۔ تو یہ وہ صورتحال ہے جس میں کہ دیکھنا ہے کہ آگے جا کے جو ہے وہ کس طرح سے معاملات چلتے ہیں، کیسے آگے بڑھتے ہیں۔ اس پوری صورتحال میں پاکستان کے اندر سب سیاسی جماعتوں کا جو ہے وہ ایک کردار ہے، اور ان کو سب کو اکٹھے بھی کھڑے ہونا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں اس پوری صورتحال میں پاکستان کی سیاسی جماعتیں، حکومتیں، اور پاکستان کی جو آرمڈ فورسز جس نے کہ پاکستان کو ایک نیوکلیر پاور بنایا، پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے، حکومتوں نے، ان کا شکریہ ادا کرنا قطعی طور پر نہیں بھولنا چاہیے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔